السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو بے میں ہم لوگوں نے کہانی نمبر 7 اور 8 پڑھنی ہے۔ کہانی نمبر 7 ہے جی اتفاق کی برکت، اور ہمیں خاکہ دیا وہ ہے شکاری کا جال، بھوکے کبوتروں کا غول۔ غول نہیں ہوتا بھئی، شور و غول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور غول ہوتا ہے گروہ۔ دانا نظر پڑا، زمین پر اتر آئے، جال میں پھنس گئے، شکاری دیکھ کر خوش ہو گیا، جال کی طرف بڑھا، کبوتر پھڑ پھڑائے، جال سمیت اڑ گئے، شکاری دیکھتا رہ گیا۔ اس خاکے کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں نے کہانی تحریر کرنی ہے، یہ لکھی ہے اور اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنگلی کبوتروں کا غول رزق کی تلاش میں سفر پر روانہ ہوا۔ کبوتروں کی نگاہیں زمین پر تھیں۔ کافی لمبی اڑان کے بعد آخر کبوتروں کو ایک جگہ گندم اور باجرہ بکھرا ہوا نظر آیا۔ چونکہ کبوتروں کا غول رات بھر سے بھوکا تھا، اس لیے گندم اور باجرہ دیکھ کر سارے کبوتر بہت خوش ہوئے۔ اس کے برعکس ایک بوڑھا کبوتر گندم اور باجرہ کے پیچھے پڑے ہوئے جال کو دیکھ چکا تھا۔ بوڑھے کبوتر نے شکاری کی چال سے غول کے باقی کبوتروں کو بھی آگاہ کیا، لیکن سارے کبوتر رات بھر کی بھوک کے بعد دانے چگنے کو بیتاب تھے، یعنی بے چین تھے۔ بوڑھے کبوتر نے ایک بار پھر خبردار کیا، لیکن غول کے باقی کبوتروں نے سنی انسنی کر دی اور دانے چگنے میں مصروف ہو گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بوڑھے کبوتر کو ان کے ساتھ شامل ہونا پڑا۔ دوسری طرف جب شکاری نے دیکھا کہ سارا غول نیچے اتر آیا ہے تو اس نے تیزی سے جال پھینکا اور کبوتروں کا سارا غول بری طرح پھنس گیا۔ شکاری کو جال کی طرف آتا دیکھ کر سارے کبوتروں نے پھڑانا شروع کر دیا۔ بوڑھے کبوتر نے کہا کہ تم لوگوں نے میری بات نہیں سنی تھی، اب نتیجہ بھگتو۔ سب کبوتر اپنی نادانی پر شرمندہ تھے۔ بوڑھے کبوتر نے بھی غصہ چھوڑ کر دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور کبوتروں سے کہا کہ سب ایک ساتھ مل کر زور لگاؤ اور جال کو بھی لے اڑو۔ سارے کبوتروں نے جال کی رسیاں منہ میں دبائیں اور متحد ہو کر، یعنی اکٹھے ہو کر زور لگایا اور جال سمیت اڑ گئے۔ کچھ ہی دور جا کر ایک درخت پر اترے، جال درخت میں پھنس گیا اور کبوتر آزاد ہو کر فضا میں اڑنے لگے۔ اخلاقی نتیجہ ہے جی اس کا اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ اگلی کہانی ہے ہماری 2 بکریاں، اور خاکہ ہے جی ندی، پل کی بجائے صرف ایک لٹھ۔ لٹھ کہتے ہیں جی لکڑی کے ایک بہت بڑے ٹکڑے کو۔ ایک بکری ادھر سے آئی، دوسری ادھر سے آئی، لٹھ کے درمیان میں ملاپ، ملاپ یعنی ملنا، نہ پیچھے مڑ سکتی ہیں نہ آگے جا سکتی ہیں۔ ایک بکری بیٹھ گئی، دوسری اس کے اوپر سے گزر گئی، پہلی بکری اٹھی اور آرام سے کنارے پر پہنچ گئی۔ اس خاکے کی مدد سے لکھی گئی کہانی کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ندی کے اس پار سرسبز و شاداب درخت تھے۔ گاؤں والوں نے ندی پار کرنے کے لیے عارضی طور پر لٹھ کا پل بنا رکھا تھا۔ ایک دن ایک بکری صبح سویرے گھاس چرنے کے لیے نکلی۔ بھوک کی وجہ سے بکری بنا کسی ڈر کے لٹھ کے اوپر سے گزر کر ندی پار کر گئی، مگر واپسی پر اسے لٹھ کے بنے پل سے خوف محسوس ہونے لگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پاؤں پھسلے اور میں ندی میں جا گروں۔ بکری نے کچھ دیر سوچا، لیکن اسے کوئی اور راہ نہ دکھائی دی تو وہ لٹھ پر چڑھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ندی پار کرنے لگی۔ ابھی آدھا راستہ طے ہوا تھا کہ آگے سے ایک بکری آ گئی۔ یہ دیکھ کر پہلی والی بکری بہت خوف زدہ ہوئی، مگر سامنے والی بکری نے عقل مندی سے کام لیا اور لٹھ پر دراز ہو گئی، لیٹ گئی۔ یہ دیکھ کر پہلی والی بکری کو حوصلہ ہوا اور وہ دوسری کے اوپر سے گزر کر ندی پار کر گئی۔ اس کے بعد دوسری بکری بھی کھڑی ہوئی اور اطمینان سے پل پار کر گئی۔ اخلاقی سبق: ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یا پھر عقل مندی سے جنگ جیت سکتے ہیں۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یعنی جب ہمیں مشکل پیش آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو ہمیں اس سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ ڈھونڈنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں کہانیاں آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، اور آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔